آگ سے محفوظ کا آگ سے محفوظ کا تن بدن ہو جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دیکھیے سید صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مولانا سید ارشد جمال اشرف دومی میاں صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ درجہ تمہاری شان عالی شاہ، بسم اللہ ہے کس درجہ تمہاری شان عالی شاہ، بسم اللہ تمہاری صورت و سیرت نرالی شاہ، بسم اللہ تمہاری صورت و سیرت نرالی شاہ، بسم اللہ۔ یقیناً اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہے، یقیناً اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہے، یقیناً اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہے۔ تمہارے در سے لو جس نے لگا لی شاہ، بسم اللہ تمہارے در سے لو جس نے لگا لی شاہ، بسم اللہ تمہارے در سے لو جس نے لگا آستانے سے یہ میں نے بارہا دیکھا، تمہارے آستانے سے یہ میں نے بارہا دیکھا، کوئی خالی نہیں لوٹا سوالی شاہ، بسم اللہ کوئی خالی نہیں لوٹا سوالی شاہ، بسم اللہ کوئی خالی نہیں لوٹا سوالی شاہ، بسم اللہ۔ گنبد خضرا نے ہم پر پھول برسائے، بہارے گنبد خضرا بولتے سبحان اللہ، بہارے گنبد خضرا نے ہم پر پھول برسائے، نظر جب آپ کے گنبد پہ ڈالی شاہ، بسم اللہ نظر جب آپ کے گنبد پہ ڈالی شاہ، بسم اللہ آپ کے گنبد پہ ڈالی شاہ، بسم اللہ۔ بھی تمہارے آستانے کے مؤدب ہیں، کبوتر بھی تمہارے آستانے کے مؤدب ہیں، کبوتر بھی تمہارے آستانے کے مؤدب ہیں، عیاں ہے یہ کرامت بے مثالی شاہ، بسم اللہ عیاں ہے یہ کرامت بے مثالی شاہ، بسم اللہ۔ آپ کے فیضان کی بارش
ستاروں سے جبھی اس نے سجا لی شاہ بسم اللہ، ستاروں سے جبھی اس نے سجا لی شاہ بسم اللہ، ہے زینت حضرت خواجہ صفا شاہ، ہے زینت حضرت خواجہ صفا شاہ وفا جس کی، ہے زینت حضرت خواجہ، ہے زینت حضرت خواجہ صفا شاہ وفا جس کی، اسی گلزار کے ہیں آپ مالی شاہ بسم اللہ، اسی گلزار کے ہیں آپ مالی شاہ بسم اللہ، اسی گلزار کے ہیں آپ مالی شاہ بسم اللہ، نیازو مرحبا امداد، مرحبا امداد قربانوں کرم عاشق، تمہیں مانا سبھی نے اپنا والی شاہ بسم اللہ، تمہیں مانا سبھی نے اپنا مالی، تمہیں مانا سبھی نے اپنا والی شاہ بسم اللہ، خواجہ سے یقیناً شہر بہرائچ میں آ کر فیض خواجہ سے بنائے چشتیت تم نے ہی ڈالی شاہ بسم اللہ، بنائے چشتیت تم نے ہی ڈالی شاہ بسم اللہ، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار اور بآواز سیدنا جد الحسن والحسین وعلى آل سیدنا جد الحسن والحسین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حاضرین بزم، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا سید ارشد جمال صاحب عرف رومی میاں، سجادہ نشین حضرت سیدنا بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ قدس ذلہ العالی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم،
جب اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے بدلے اللہ نے تم کو سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، سمجھنے کی طاقت دی، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یاد رکھیے گا، پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، بڑے ہوئے تو عالم بنے، قاری بنے، فاضل بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ علم کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ ہے سننا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے تم کو قوت سماعت دی، پہلا ذریعہ علم۔ چونکہ یہاں علماء بھی ہیں، طلباء بھی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیج بھی درسگاہ ہے، تو پڑھنے پڑھانے کی بات ہر جگہ ہونی چاہیے، اور حضرت نے علم پر توجہ دلائی تو کچھ علم پر گفتگو بھی ہو جائے۔ پہلا ذریعہ علم جو ہے وہ قوت سماعت، سننا، اور آپ جو سنی، آپ سنی، اور آج آپ کو سننا، سنی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بچہ گھر میں ہوتا ہے اس وقت تو پیدا ہونے کے چند مہینے کے بعد اسکول نہیں جاتا، گھر میں بھی جو نالج حاصل کرتا ہے وہ سن کر، تو پیدائشی سنی ہوتی، کیونکہ سننا آج کے دور میں سنایا جاتا ہے، یوٹیوب سے سنایا جاتا ہے، فیس بک سے سنایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہر ایک سنا رہا ہے، ہر ایک کہہ رہا میری سنو، ہر جماعت کا عالم کہہ رہا میری سنو۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں سننا کس سے؟ بھئی ہم سننی ہیں تو سننا کس سے؟ اگر آپ نے یہ طے کر لیا کس سے سننا ہے اور کب سننا، تو یہ علم کی پہلی منزل طے ہو جائے۔ یہ نبی پورا کا پورا کان ہے، پورا کا پورا کان ہے۔ کیا مطلب؟ صحرا میں ہم بات کرتے ہیں سن لیتا، گھر میں بات کرتے ہیں سن لیتا، دل میں رکھتے ہیں سن لیتا، ذہن میں سوچتے ہیں سن لیتا، دور کوئی بات کہتے ہیں سن لیتا، قریب کوئی بات کہتے ہیں سن لیتا، جماعت میں کوئی بات کہتے ہیں سن لیتا۔ کانے لالے کرامات پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامات، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام۔ حضرت خواجہ سراج الدین آئینہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ، الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ مخدوم علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالی عنہ، الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ قطب نور عالم رضی اللہ تعالی عنہ، الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ شاہ قاضی زاہد رضی اللہ تعالی عنہ، الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ سلطان العارفین رضی اللہ تعالی عنہ، الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ حمید الدین رضی اللہ تعالی عنہ، الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ صفا شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ نیاز علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ مرحبا شاہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
جو کچھ ہم گنہگار بندوں نے تیرا تیرے حبیب کا ذکر کیا، نعت و منقبت قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے مولا، یہ سب اپنے رحم کرم سے قبول فرما، اور جو علماء کرام نے تقریر فرمائے مولا یہ سب اپنے رحم کرم سے قبول فرما۔ یہ سب کا ثواب حضور اکرم تاجدار عرب و عجم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی گہربار میں پیش ہو کر اے مولا ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات نظام، ائمہ کرام، مشائخ نظام، اولیاء کرام کے ارواح طیبات کو اس کا ثواب جمیل عطا ہو۔ اے مولا پھر اس کا ثواب پیر پیرا میر میرا شاہ جینا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی گہربار میں پیش ہو کر اے مولا ان کے وسیلے سے عطائے رسول سلطان فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی شنجری اجمیری کے دربار عالی گہربار میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ حاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی گہربار میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پیر و مرشد سرکار حضور مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ان کے سب کے ارواح طیبات کو اس کا ثواب جمیل عطا فرما۔ اے مولا بالخصوص اس کا ثواب تمامی فقہاء اسلام کے وسیلے سے اے مولا بالخصوص اس کا ثواب عارف باللہ حضرت بسم اللہ شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی گہربار میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ پھر جتنے سجادگان یہاں پر مدفون ہیں مولا سب کے ارواح طیبات کو اس کا ثواب جمیل عطا ہو۔ چھوٹے تکیہ کے قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں مولا سب کے ارواح طیبات کو اس کا ثواب جمیل عطا ہو۔ اے مولا ہم تمام غلام یہاں پر حاضر ہیں، ہم سب کو اپنے غلامی میں قبول فرما لے۔ جملہ حاضرین کرام جو اس وقت دعا میں شریک ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ مولا صحت و سلامتی کے ساتھ سب کی عمروں میں سب کے رزق میں روزگار میں دسترخوان میں وسعت و برکت عطا فرما۔ جملہ بات و ولیات شر شیاطین جمیع امراض و سحر حاسدوں کے حسد دشمنوں کے شر جادو ٹونا سیبی پورا چرن ہر بلا مصیبت کیا کرتب ہر وبا بیماری سے سب کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے ظالموں کے ظلم سے ہمارے ملک کو راحت عطا فرما۔ ملک کو بسنے والوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا ستار یا غفار، مجمع میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، ان کے عائدہ اکار استار خاندان کے جو افراد بیماروں میں سے تندرستی شفا عطا فرما۔ اور جو انتقال کر چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم ہمیں ان کو سب کو نماز روزے ہر فرض واجب سنتوں کو اس کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللهم صل وسلم وبارك على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وحسن بإمام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سید ابو الحسن غوثی کہتے ہیں۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق دھاوا شریف غازی پور سے ایک خانقاہ ہے حضرت خانقاہ ابو الغوث گرم دیوان شاہ جو چشتی غوثی خانقاہ ہے اور تقریباً 400 سال پرانی خانقاہ ہے، وہاں کا میں ایک ذمہ دار ہوں، موجودہ سجادہ نشین ہوں۔ حضرت ہر دور میں آپ کہا یہ گیا ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند کیا لیکن ولایت کا دروازہ صبح قیامت تک کھلا رہے گا۔ اب یقیناً ابھی آپ نے اپنے خطاب میں بھی قرآن کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اپنے بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہونی چاہیے، اسی میں ہماری خیر خواہی۔ بزرگوں نے کیا پیغام دیا ہے؟ کیا کبھی تفریق بھی پیدا کی ہے؟ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ بزرگوں نے 2 ہی سیکٹر میں کام کیا ہے، جو ایک درسگاہ جس کو کہتے ہیں یعنی پڑھنا پڑھانا، اور ان کی خاص بات یہ رہی ہے کہ جب بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے اور اگر کوئی نئی حدیث ان کی زندگی میں آ جاتی جس کو پہلے نہ پڑھا ہو نہ سنا ہو
تو فوری طور پر اس پر خود عمل کرنا شروع کر دیتے. یہ ان کا وتیرہ تھا. اسی لیے حدیث پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے صوفیاء کرام کی جماعت. دوسرا یہ ہے کہ ان کا دوسرا معاملہ تھا خانقاہ. خانقاہ کا معنی پہلے سمجھ لیجئے. خانقاہ کا معنی ہی ہے پلیس آف ریفارمیشن، مرکز اصلاح، وہ جگہ جہاں پر لوگوں کی اصلاح کی جائے. اور اس کا وجود کب ہوا ہے؟ خانقاہ کا وجود حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانے سے ہوا. اور حضرت خواجہ حسن بصری نے اس زمانے میں، چونکہ آپ تابعی میں سے تھے، دور تابعی میں بہت سارے فتنے اٹھ چکے تھے اور لوگ پریشان تھے، انتشار کا شکار تھے، اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کس پناہ گاہ میں جائیں. اس وقت حضرت خواجہ حسن بصری نے خانقاہ کا تعارف کروایا اور ایک مرکز اصلاح بنائی جہاں پر ہر ایک کو دعوت دی. اور آپ کی دعوت پر اس دور میں لوگ جاتے تھے جو ادھر ادھر پریشان بھٹکتے پھرتے تھے، انہیں وہاں آ کر کے سکون مل جاتا تھا. وہیں سے صوفیاء کرام نے خانقاہ کو پکڑا اور یہ جگہ بنا دی کہ جہاں پر لوگوں کو سکون حاصل ہو. اور دوسری بات، حضرت نظام الدین اولیاء کو صوفیاء کرام میں ایک مجدد کی حیثیت اسی لیے دی گئی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا دور علاء الدین خلجی، قطب الدین خلجی کا دور رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں ٹیکس کے اصول میں بڑی سختی کی جاتی تھی. ٹیکس کی اصولی میں بہت سختی کی جاتی تھی، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ سزا کے طور پر بہت سارے ایسے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے جسم کا گوشت بھی کاٹا گیا اس سزا کے طور پر کہ تم نے ٹیکس ادا کیوں نہیں کیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ پریشان ہو گئے اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ٹیکس کی اصولی میں اس طرح کا ظلم اور اس طرح کا انتشار. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دامن کو پھیلایا کہ جو بھی پریشان حال ہے وہ یہاں آ جائے، اس در پر آ جائے. تو آپ یقین جانیے کہ اس وقت حالت یہ ہوتی تھی کہ دوپہر اور شام میں 2 وقت نظام الدین اولیاء کا لنگر چلتا تھا. 4000 آدمی صبح، 4000 آدمی شام میں اس وقت ان کے دور میں کھاتا تھا اور اسے سکون ملتا تھا. تو اولیاء اللہ نے ابتدا سے لے کر اب تک جو خانقاہ کا تصور دیا ہے، اس تصور میں یہی ہے کہ جہاں پر صرف پیغام اتحاد ہو. لازمی بات ہے کہ جہاں سکون وہی ہوگا جہاں اتحاد ہوگا. بہت اچھی بات یہاں حضرت، بہت طویل گفتگو جا رہی ہے. ایک آخری جملہ دیکھوں کہ صوفیاء کرام کی خانقاہ میں دل نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھا جاتا. آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ خانقاہ میں اور صوفیاء کرام کی خانقاہ میں کوئی تفریق کسی قسم کا نہیں ہے. گورا کالا سبھی، جی ہاں، خواہ کوئی بھی ہو، جی، سب کو ایک نظر سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا ایک مشن ہے. جی. آپ نے اپنی بات کہہ دیا. جس طریقے سے جو کل کی تقریب میں مسلکی اختلاف پر زور دیا جاتا ہے، کیا یہ خانقاہ کے اولیاء اکرام کی تعلیمات کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے؟ اب سنیے، مسلکی زور دینے کا مقصد ہوتا ہے عقیدہ. یہاں پر مسلکی زور جو ہے وہ عقیدے سے ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ موجودہ دور میں یہ ہے، کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ سلامت نہیں رہا تو پھر ایسی صورت میں باقی چیزیں آپ کی سلامت نہیں رہ سکتی ہیں. ہم جس دور میں چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے مجمع میں کس جماعت کا ماننے والا چاہنے والا ہے آپ کو نہیں معلوم. دوسری بات یہ ہے، یہ وہ دور ہے، اس دور میں یوٹیوب کے ذریعے ایسے ایسے فتنے آپ کے گھر پہنچ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی اپنے دروازے بند کر دو، یہ آنا نہیں چاہیے، محلے کا گیٹ بند کر دو، یہ آنا نہیں چاہیے. اب آپ اپنے کمرے کے دروازے بھی بند نہیں کر سکتے. آپ کے بچوں تک، آپ کے گھر والوں تک یہ تمام تر فتنے پہنچ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم عوام کو مکمل طور پر اسلام تو نہیں پڑھا سکتے، قرآن کا پورا ترجمہ تو نہیں سکھا سکتے، جبکہ ہماری اسلامی زندگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر مسلمان کو زندگی میں ایک مرتبہ قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہیے. لیکن ایسا ہو نہیں پاتا ہے. اس لیے ان کو مسلک کے دائرے میں لاتے ہیں کہ اس دائرے میں آپ آئیے. یہاں پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں بات ہوتی ہے اللہ کی، رسول اللہ کی، اولیاء اللہ کی. اب یہ دائرہ تنگ دائرہ نہیں ہے، یہ نام ضرور لے لیا جاتا ہے، یہ تنگ دائرہ نہیں ہے. اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. اس کا پھیلاؤ اس لیے زیادہ ہے کہ جو بھی ان تین، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے بھئی ہمارا کام یہ ہے کہ اسلام جو امن عالم کا ایک ذمہ دار ہے اور پورے عالم کو جو امن دینے والا ہے، ہم اسی کی بات لے کر چلیں گے جو کہ قرآن ہے، جو اللہ کا آخری پیغام ہے، رسول اللہ پہ اتری ہوئی کتاب ہے.
اب اس میں یہ بات جب کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اس کا مطلب ہی یہی ہوا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعوت دیں اسلام کی طرف۔ اب بات وہی ہوتی ہے کہ اصل اسلام کیا ہے، تو اصل اسلام جو ہے وہ عقیدے سے ہی اس کا تعارف ہوتا ہے، اور عقیدہ اگر بچ جاتا ہے، عقیدہ اگر سلامت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں باقی چیزیں بھی سلامت رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہاں پر مسلک کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ عقیدے کو پختہ کیا جائے۔ یعنی عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے ایک مسلک کافی ہوتا ہے، آپ کا کہنا یہ ہے۔ ہاں۔ دوسری بات یہ ہے جو ابھی آپ نے اپنی بات کہی ہے کہ اگر جو عقیدے کی پختگی کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہی مسلمانوں کے بنیادی مسائل پر سمجھوتا کر لیں اور اسٹیج پر کچھ کہیں اور مسائل جب آئیں تو کچھ کہیں، جیسا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، اس سے پہلے جو جلسہ ہوا ہے وہ کچھ اور اشارہ کر رہا ہے، میرے جملے تک آپ سمجھیے، تو کیا ایسے لوگوں کے بارے میں پھر قوم ان پر یقین کرے گی؟ نہیں، یہ تو لازمی بات ہے۔ ارے بھائی ہمارے ہی آپ ایک صحابی رسول گزرے حضرت سلمان فارسی، مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے جب مذہب عیسائیت کو قبول کیا تو مذہب عیسائیت اسلام کے آنے سے پہلے اسلام کا تعارف ان تک نہیں ہوا، کیونکہ حضور کی آمد نہیں ہوئی تھی، ایک لمبی عمر اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی، اور حضرت سلمان فارسی ایک گرجا میں جا کر رہنے لگے، عیسائی مذہب قبول کیا، اور جب عیسائی مذہب قبول کیا تو آپ نے یہی کہہ کے چھوڑا کہ یہ صدقے کی تعلیم دیتا ہے اور سارا صدقہ خود کھا جاتا ہے، تو ہم اس کے پاس کیا رہیں گے؟ اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اصلی مذہب سچا مذہب نہیں ہو سکتا، اور وہاں سے ہٹے اور کہیں اور گئے۔ پھر کسی ایک راہب نے بتایا کہ مدینے والے آقا کی آمد ہو گئی ہے، اب تم ادھر جاؤ۔ پھر خبر ایک لمبا واقعہ ہے حضرت بات یہ آ رہی ہے کہ صحابی رسول جلتے ہوئے تیل کے کڑھاؤں میں ڈالنے کی نوبت آ گئی ہے، ایمان سے نہیں پلٹے، لیکن جہاں سے ایمان کا درس دیا جانا چاہیے وہیں پر مسلمانوں کے بنیادی مسائل سے سمجھوتا کیا جا رہا ہے، مشرکین کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس پر آج کے ماحول کے مد نظر آپ کیا کہیں؟ یہ آج کا نہیں، قرآن نے بتایا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ یاد رکھیے گا، شیطان نے پہلا چیلنج ہی یہی دیا تھا۔ پہلے اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے کہا تجھے مہلت ہے، قیامت تک تو رہے گا۔ پھر اس نے کہا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم میں انہیں بہکاؤں گا، اور پھر یہ بھی کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اور میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، جہاں جہاں سچائی ہوگی وہاں وہاں بیٹھوں گا۔ اگر ایسے مقام سے ایسے لوگ نکلے تو سمجھ لیجیے کہ بس وہ اپنے چیلنجز کو پورا کر رہا ہے، مگر یاد رکھیے گا لیکن وہ شیطانی فتنے کو فروغ دے رہے ہیں، ایسے لوگ بالکل فروغ دے رہے ہیں جو غلط کریں گے، جو قرآنی جو بھی یاد رکھیے گا جو قرآنی تعلیمات اور رسول اللہ کے فرمان سے ہٹ کر کے چلے گا تو یقیناً وہ شیطانی فتنے کو جو ہے فروغ دے رہا، طاقت دے رہا۔ حضرت آپ بین الاقوامی شہرت یافتہ عامل ہیں، آج جو حالات آپ کے سامنے ہیں، ایسے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو اور ملک کے عوام کو؟ دیکھیے عوام کو میں ایک ہی بات کا پیغام دوں گا کہ موجودہ دور میں صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ موجودہ دور ایسا دور ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر ایک کا کام ہر گھر میں پہنچ رہا ہے۔ بہتر طریقہ ہی یہی ہے کہ آج کے دور میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ کس چیز کی؟ ہر دور میں اسی سوچا گیا، جس چیز کی ضرورت رہی اسی پر لوگوں نے توجہ دی۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی یہ دیکھنا ہے۔ آج کے دور میں نفرت پھیل چکی ہے، انتشار پھیل چکا ہے، دلوں میں نفرتیں ہیں۔ اب ہم کیسے سوچیں کہ ان نفرتوں کو دور کیا جائے؟ پیغام وہی ہے جو میں اپنا پیغام نہیں نظام الدین اولیاء کا پیغام دوں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن اگر تمہارے سامنے کانٹے بچھائے تم اس کے مقابلے میں پھول بچھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کانٹا بچھاؤ گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کم سے کم اتنا ہو جائے تم پھول بچھاؤ، کل اس کو بھی اگر سکون چاہیے تو اسی پھول پر چلنے کے لیے آئے گا۔ تو یہی پیغام ہے، محبت کو بانٹا جائے، محبت کو عام کیا جائے تاکہ امن عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان آئے، خوف کا ماحول نہ آئے، سکون کا ماحول آئے۔ حضرت ایک بات بہت اہم ہے، آپ آل رسول ہیں اور آپ یقیناً عقیدت اور ہم سب کے لیے کربلا کے میدان میں 72 تعداد تھی جی، یزیدیت کی تعداد زیادہ تھی، اور وہ ذات تھی جس کو اللہ کے رسول نے اپنے دوش مبارک، جی انہوں نے کربلا کے میدان سے جو پیغام دیا، کیا آج وہ پیغام صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے پیغام کے پہنچنے کی جو بات ہے تو آج کے دور میں تو حسین ہی حسین ہے۔ جہاں تک کہ اب یہ پوچھیں آپ کہ کیا اس پیغام پر لوگ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، سوال یہ بنتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں عمل کا میدان ہے وہاں پر یقیناً لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں،
عمل کے میدان میں لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، ورنہ کربلا کے میدان میں صبر ہے، کربلا کے میدان میں حلم ہے، کربلا کے میدان میں محبت کا پیغام ہے۔ اسلام کا مکمل نقشہ کربلا کے میدان میں امام حسین اور 72 نفوس قدسیہ نے پیش کر دیا۔ اور یاد رکھیے گا، اور یہی وجہ ہے کہ کربلا ہر دور میں یاد رکھی جائے گی، یاد رکھی جاتی ہے۔ لیکن اب رہ گئی بات تعلیمات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ حسین ہی حسین ہے، ہر جگہ حسین ہے، کسی بھی بچے کا نام آج کے دور میں کوئی یزید نہیں رکھتا، حسین ہی حسین رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کیا حسینی تعلیمات پر عمل ہو رہی ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعلیمات سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس بات کا افسوس ہے، اس بات کا افسوس ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کی ذبوحالی کا سبب یہ مانتے ہیں آپ؟ یقیناً تعلیمات سے ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو ایک بات، اسلام کی اصلی تصویر نہیں جا رہی، یہ بھی بھئی مانتے ہیں؟ تصویر کے پلٹ کر وہیں اسی مقام پر پہنچتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک موڑ پر آ کر کے آپ نے دعا کیا کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما، تو لوگوں نے کہا کہ اے علی آپ کے 2 بیٹے ہیں، حسن و حسین ہیں، اب آپ بیٹے کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے حسن و حسین کو فرزند رسول بنا دیا ہے، تو میں کربلا کے میدان میں کردار رسول تو حسین ادا کرے گا، کردار علی کون ادا کرے گا؟ تو حضرت عباس کو اللہ نے عطا فرمایا، تو کردار علی انہوں نے ادا کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیمات حسینی در اصل تعلیمات رسول ہے۔ تو حقیقت یہ کہ جو مرجع، جو ہمارے لیے محور، جو ہمارا مرکز، وہ سرکار کی تعلیم ہے۔ وہی میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں، اسی تعلیم پر عمل کرنا ہے، اور اسی تعلیم سے جب لوگ پیچھے ہٹیں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔